ایک گھنے جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، علی، سارا اور حمزہ۔ تینوں کو نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اسکول میں استاد نے جانوروں کے بارے میں پڑھایا اور خاص طور پر سانپوں کی دنیا کے بارے میں بتایا۔ علی کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے کہا، کیوں نہ ہم جنگل کے کنارے جا کر سانپوں کے بارے میں کچھ نیا سیکھیں۔ سارا تھوڑی ڈری ہوئی تھی، مگر حمزہ نے کہا، ہم احتیاط سے جائیں گے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگلے دن تینوں دوست جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک پرانا درخت دیکھا جس کے پاس ایک بل تھا۔ اچانک انہیں ایک لمبا سب سانپ نظر آیا۔ سارا گھبرا گئی، مگر علی نے استاد کی بات یاد کی۔ علی نے آہستہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، زیادہ تر سانپ تب تک حملہ نہیں کرتے جب تک انہیں خطرہ محسوس نہ ہو۔ سانپ خاموشی سے گھاس میں سرکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ حمزہ نے غور سے دیکھا اور بولا، دیکھو، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا، بس اپنے راستے جا رہا ہے۔ اسی دوران انہیں ایک زخمی چھوٹا سانپ نظر آیا جو کانٹوں میں پھنسا ہوا تھا۔ سارا کا دل نرم تھا۔ اس نے کہا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حمزہ نے ایک لمبی لکڑی کی مدد سے احتیاط سے کانٹے ہٹائے۔ علی نے دور سے نگرانی کی تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹا سانپ آزاد ہو گیا اور آہستہ آہستہ گھاس میں چلا گیا۔ سارا خوش ہو کر بولی، دیکھا، اگر ہم سمجھداری سے کام لیں تو ہم کسی کو نقصان پہنچائے بغیر مدد کر سکتے ہیں۔ واپسی پر تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ سانپ خطرناک ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور فطرت کے نظام کا حصہ ہے۔ وہ چوہوں کو کھا کر کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد علی، سارا اور حمزہ نے سیکھا کہ ڈر کے بجائے علم حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یوں ان کی سانپوں کی دنیا کی مہم ایک خوبصورت سبق کے ساتھ ختم ہوئی۔ سبق: قدرت کی ہر مخلوق اہم ہے۔ ہمیں علم، احتیاط اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔